فارم 45 موجود ہیں ان کے مطابق جب آپ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو 80,000 ووٹوں کی لیڈ سے تقریباً وہ جیت رہے ہیں یہ الیکشن جی. اور پھر ہم جب ہائی کورٹ آئے تھے تو ہم یہ استدعا کر کے آئے تھے کہ جی فارم 47 ایشو نہ کیا جائے سلمان صاحب کو وہاں پہ آر او کے دفتر سے رسائی اور موجودگی کے بغیر. ہائی کورٹ نے اس میں اسٹے دیا تھا اور فارم 47 کو اس وقت کو افیکٹ سے روکا تھا, حکم امتناعی جاری کیا تھا. آج جو ہائی کورٹ کے اندر کارروائی ہوئی اس کے اندر الیکشن کمیشن کی یہ استدعا تھی کہ جی یہ معاملات الیکشن کمیشن کیونکہ اب دیکھ رہا ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس کمپلینٹس جا رہے ہیں تو الیکشن کمیشن ہی کو اس کو سننا چاہیے. جی اور یہی آرگومنٹ اون چودھری کے وکلا کا بھی تھا تقریباً. جی انہی کا بالکل یہی تھا. انہوں نے بالکل عکاس بلکہ اون چودھری کے وکلا صاحب نے بحث زیادہ کی اور الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ کم کی. جو ریٹرننگ آفیسر ہے ان کو عدالت نے طلب کیا تھا اس دن وہ موجود نہیں تھے اور وہ عدالت کے طلبی کے باوجود نہیں پیش ہوئے. ویکینڈ کے دوران جب ہم نے عدالت کا حکم ریٹرننگ آفیسر تک پہنچانے کی کوشش کی تو اس پورے ویکینڈ کے دوران ریٹرننگ آفیسر موجود نہیں تھے اپنے دفتر کے اندر. 3 دن سے ریٹرننگ آفیسر کی جو ویئر اباؤٹس ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم تھے. تو آج ریٹرننگ آفیسر بھی عدالت آئے. انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ ہم بہت تھکے ہوئے تھے تو اس لیے ہم فون نہیں اٹھا سکے اور ہمیں نہیں پتہ چلا کہ عدالت نے ہمیں بلایا. تو عدالت نے اس کے اوپر بھی برہمی کا اظہار کیا کہ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر آج کیا سر عدالت نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے 5 گھنٹے سے زیادہ فیصلہ محفوظ رکھا, تو کیا دلائل تھے آپ کے اور ہوا کیا آج؟ جی آج ابھی انہوں نے فیصلہ اس وقت اناؤنس کیا ہے. دلائل آج صبح یہ تھے کہ جو رات کے 8 تاریخ کو رات کو جو سلمان صاحب کو آر او کے دفتر سے نکالا گیا, ایوکٹ کیا گیا, وہ ایک غیر قانونی آرڈر تھا. کیونکہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 92 کے تحت جو امیدوار ہوتا ہے اس کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ کنسالیڈیشن کے عمل کے دوران موجود ہو تاکہ وہ جو اس کے پاس فارم 45 ہیں وہ کمپیئر کر سکے جو فارم 45 آ رہے ہیں. صاحب کا جو جب وہ نتائج تیار کر رہے تھے یہ وہاں پر موجود نہیں تھے؟ سلمان صاحب وہاں پہ موجود تھے. اچھا. اور ان کو ایک بہانہ کر کے ایوکشن آرڈر کے ذریعے وہاں سے نکالا گیا. آرڈر کس نے کیا؟ آر او نے کیا. سی سی پی او کو؟ جی سی سی پی او کو کہا گیا کہ جی امیدوار کو اور اس کے ایجنٹس کو اور آتھورائزڈ آفیسرز کو یہاں سے نکال دیا جائے کسی بھی. سو وہ ایک بہانہ, ایک دھاوا بولا گیا آر او کے دفتر میں, اس کو بہانہ بنایا گیا. اس بہانے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ان کو نکال دیا گیا. یہ کہا گیا کہ جی جو مشکوک شخص ہیں ان کو ہم نے کلیئر کرنا ہے. اس بنیاد کے اوپر ہم آپ کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ باہر آ جائیں. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے سلمان صاحب نے واپس جانے کی جب کوشش کی تو ان کو یہ آرڈر دے دیا گیا کہ جی آپ نہیں آ سکتے. سی سی پی او آرڈر تھما دیا گیا. یہ آر او کا آرڈر جو تھا, آر او جی آر او کا 47 والا نہیں, آر او کا ایک باقاعدہ آرڈر ہے کہ جی ان کو اس احاطے سے باہر رکھا جائے. جی تو اس آرڈر کے خلاف ہم ہائی کورٹ آئے تھے کہ جی ان کا امیدوار جو ہیں ان کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ اس عمل کے دوران موجود ہوں اور ان کی غیر موجودگی کے اندر فارم 47 نہیں ایشو کیا. قانون بھی کہتا ہے کہ اگر نتائج تیار کرنے ہیں تو امیدواروں کی موجودگی میں ہوں گے. جی یہ سیکشن 92 الیکشن ایکٹ کا ہے. اس میں امیدوار کا بنیادی حق ہے کہ وہ جب ووٹ کاؤنٹ ہو رہے ہوں تو ادھر موجود ہوں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ صحیح کاؤنٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. ان کو نکالنے کے بعد وہاں پہ ایک پوری کارروائی ڈالی گئی جس میں ان کی جو تقریباً 80,000 ووٹوں کی لیڈ ہے اس کو کم کر کے ان کو اس رزلٹ سے ہروایا گیا. کس طریقے سے؟ جی اب وہ طریقہ کار جو بھی ہو, مقصد یہ ہے کہ اسی طریقہ کار کو, اسی واردات کو اوائڈ کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ کے پاس حق ہے کہ وہاں موجود ہو. جب آپ نے اس کو نکال دیا وہاں سے اور اس کے بعد آر او تک ان کی رسائی نہیں رکھی اور آپ نے یہ کہا کہ 80,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیت رہے تھے جی سلمان صاحب کے پاس جو فارم 45 موجود ہیں ان کے مطابق جب آپ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو 80,000 ووٹوں کی لیڈ سے تقریباً وہ جیت رہے ہیں یہ الیکشن. جی اور پھر ہم جب ہائی کورٹ آئے تھے تو ہم یہ استدعا کر کے آئے تھے کہ جی فارم 47 ایشو نہ کیا جائے سلمان صاحب کو وہاں پہ آر او کے دفتر سے رسائی اور موجودگی کے بغیر. ہائی کورٹ نے اس میں اسٹے دیا تھا اور فارم 47 کو اس وقت کو افیکٹ سے روکا تھا, حکم امتناعی جاری کیا تھا. آج جو ہائی کورٹ کے اندر کارروائی ہوئی اس کے اندر الیکشن کمیشن کی یہ استدعا تھی کہ جی یہ معاملات الیکشن کمیشن کیونکہ اب دیکھ رہا ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس کمپلینٹس جا رہے ہیں تو الیکشن کمیشن ہی کو اس کو سننا چاہیے. جی اور یہی آرگومنٹ اون چودھری کے وکلا کا بھی تھا تقریباً. جی انہی کا بالکل یہی تھا. انہوں نے بالکل عکاس بلکہ اون چودھری کے وکلا صاحب نے بحث زیادہ کی اور الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ کم کی. جو ریٹرننگ آفیسر ہے ان کو عدالت نے طلب کیا تھا اس دن وہ موجود نہیں تھے اور وہ عدالت کے طلبی کے باوجود نہیں پیش ہوئے.
ویکینڈ کے دوران جب ہم نے عدالت کا حکم ریٹرننگ آفیسر تک پہنچانے کی کوشش کی تو اس پورے ویکینڈ کے دوران ریٹرننگ آفیسر موجود نہیں تھے اپنے دفتر کے اندر. سو 3 دن سے ریٹرننگ آفیسر کی جو ویئر اباؤٹس ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم تھے. تو آج ریٹرننگ آفیسر بھی عدالت آئے. انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ ہم بہت تھکے ہوئے تھے تو اس لیے ہم فون نہیں اٹھا سکے اور ہمیں نہیں پتہ چلا کہ عدالت نے ہمیں بلایا. تو عدالت نے اس کے اوپر بھی برہمی کا اظہار کیا کہ جی عدالت کا جب حکم ہے تو آپ کو پیش ہونے کی ضرورت ہے. ہم نے بارہا یہ استدعا کی تھی کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر ان معاملات کو دیکھ بھی لیتا ہے تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پچھلے 3 دن سے جو پوری کارروائی ہو رہی ہے وہ ایک غیر قانونی کارروائی ہے. اس کو کالعدم قرار کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو از سر نو کہا جائے کہ وہ اس کے اوپر دیکھیں, یا کم از کم اتنی جو ہے حکم امتناعی کی پروٹیکشن دی جائے کہ جب تک الیکشن کمیشن ان معاملات کو نہیں دیکھ لیتا تو تب تک جو فارم 47 ہے اس کی بنیاد کے اوپر مزید کارروائی نہ کی جائے. تو عدالت نے جو آج حکم دیا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان معاملات کو دیکھے. جو سلمان صاحب ہیں انہوں نے ایک کمپلینٹ الیکشن کمیشن میں دائر کیا ہوا ہے, اس کمپلینٹ کو ٹیک اپ کیا جائے گا. اور اس میں یہ بھی ساتھ عدالت نے آبزرو کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عدالت کے سامنے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو کنسالیڈیشن کا عمل ہے فارم 48 اس سے پہلے سلمان صاحب کو جو کہ امیدوار ہیں سارے امیدوار کو نوٹس دیا جائے گا اور اس نوٹس میں ان کی موجودگی کے اندر وہ عمل کیا جائے گا. یعنی عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی خود سے یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے پاس جب یہ آتے ہیں تو دوبارہ اگر ان کی کنسولیڈیشن ہوگی تو ان کی موجودگی میں ہوگی. نہیں, الیکشن کمیشن کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ قانون کی پوزیشن واضح کرتے ہیں کہ کنسالیڈیشن کے عمل سے پہلے جو غیر حتمی کنسالیڈیشن کے بعد دوبارہ کنسالیڈیشن ہوتی ہے اس سے پہلے امیدوار کو نوٹس کیا جائے گا. وہ قانون کی منشا بھی ہے اور ہم اس نوٹس کو باقاعدہ ایشو کریں گے امیدوار کو. اچھا, آج سر ہم نے صرف یہ بھی دیکھا کہ صرف سلمان قمراجہ ہی نہیں بلکہ اور بھی یعنی مریم نواز, خواجہ آصف, سیف الملوک کھوکر تمام درخواستیں عدالت نے ڈسمس کر دی اور کہا کہ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں. جی میرا خیال ہے کہ یہ کہنا غیر مناسب ہوگا کہ انہوں نے صرف ڈسمس کر کے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو رجوع کریں. عدالت نے ڈسمس یہ کہا ہے کہ عدالت کے لیے یہ فورم الیکشن کمیشن باقاعدہ فورم ہے لیکن ساتھ آبزرویشنز دی ہیں. ان آبزرویشنز میں یہ شامل ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ آئینی آبلیگیشن ہے 218 آرٹیکل 218 کے تحت کہ وہ ان کمپلینٹس کو بوقتی طور پہ ان کو نپٹائے اور اس طرح سے نپٹائے کہ وہ جو 218 کا عمل ہے اس کو قانونی طور پہ کیا جائے پورا. جب آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے تو کوئی ٹائم فریم ہے کہ اتنی دیر میں الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا؟ ان دا مین وائل اگر الیکشن کمیشن کینڈیڈیٹ جو کامیاب ہوا ہے اس کی نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے تو پھر کیا سٹیٹس ہوگا؟ جی دیکھیں, اس وقت تو قبل از وقت ہوگا کیونکہ فارم 47 ہی ابھی ہے, فارم 48 پہ فارم 49 ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس پورے اختیارات ہیں. آج الیکشن کمیشن نے خود یہ بحث کی ہے کہ جی ہمارے پاس یہ اختیارات ہیں کہ ہم سٹے کر سکیں, ہم ریزلٹ کو بھی سٹے کر سکیں جب تک ہم یہ کمپلینٹ دیکھ رہے ہیں. تو ہماری کمپلینٹ الیکشن کمیشن کے سامنے موجود ہے. ہمیں یہی توقع ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو ایک ٹائملی طور کے اوپر ٹیک اپ کرے گا اور بجائے اس کے کہ اس کمپلینٹ کو فرسٹریٹ کیا جائے اس کو ایک باقاعدہ ہیئرنگ ملے گی اور جو کہ اس میں قانون کے مطابق آرڈرز پاس ہونے ضروری ہیں وہ پاس کیے جائیں گے. اچھا سر, ایک بار میں یہ تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ 80,000 ووٹوں کی لیڈ سے سلمان قمراجہ صاحب جیت رہے تھے, تو ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ وہاں سے پون چودھری کی کامیابی ان کو کروانی پڑی رزلٹ تبدیل کر کے؟ دیکھیں اگر میں موجود ہوتا تو ضرور بتا دیتا, لیکن یہی اسی لیے سلمان صاحب کیونکہ موجود نہیں تھے. کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے, ہم سب کو اندازہ ہے. بٹ ایک پورا کا پورا الیکشن چرایا گیا ہے ایک امیدوار سے اور عوام کا جو حق ہے کہ اپنے نمائندے کو منتخب کریں وہ حق ان سے چھینا گیا ہے. یہ بات واضح ہے اور اس حق کو ہم عوام کے لیے لے کے رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.